شیخ عبدالقادر جیلان حیات و خدمات۔ شیخ عبدالقادر جیلان وہ درخشاں ستارہ ہیں جن کی زندگی روحانی عظمت، محبت اور دین اسلام کی سچائیاں پھیلانے کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ کو غوث الاعظم کا خطاب حاصل ہے اور آپ کے روحانی پیغام نے دنیا بھر میں دلوں کو بیدار کیا۔ آپ کی تعلیمات نے تاریکی میں روشنی کا کام کیا اور آپ کی زندگی روحانی سالکین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلان کا اصل نام ابو محمد محی الدین عبدالقادر تھا۔ 470 ہجری 1077 عیسوی میں ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے جیلانی کہلائے۔ آپ کا نسب حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے۔ والدین کے نیک کردار کی بدولت آپ کے ابتدائی ایام اسلامی اصولوں اور روحانی تربیت کے ساتھ گزرے۔ والد کی وفات کے بعد والدہ نے آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا اور آپ کے اخلاق و روحانیت کو پروان چڑھایا۔ آپ کی عمر 18 سال ہوئی تو اعلیٰ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا رخ کیا۔ وہاں علم و حکمت کے کئی اہم علوم جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، نحو اور روحانیت میں مہارت حاصل کی۔ آپ کو کئی نامور علماء جیسے ابو سعید المخزومی اور ابو بکر بن مظفر سے فیض حاصل ہوا۔ بغداد میں صرف ایک طالب علم نہیں بلکہ روحانی سچائیوں کی تلاش میں ایک سالک بن کر سکون قلب کی جستجو کی۔ بغداد میں تعلیم کے دوران آپ کی روحانی طلب مزید پروان چڑھی۔ اپنے روزے، عبادت، ذکر اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے ذریعے روحانی کمال حاصل کیا۔ جنگلوں میں خلوت نشینی اور مجاہدے کیے، جہاں آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جو اللہ کے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ انہی سخت ریاضتوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کو غوث الاعظم کا منفرد مقام ملا۔ آپ کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی یاد میں حقیقی سکون پوشیدہ ہے اور اس دنیاوی زندگی کے غلامی کے مقابلے میں روحانی آزادی کو اپنانا چاہیے۔ تقریباً 50 سال کی عمر میں اپنے عوامی زندگی اختیار کی اور بغداد میں تدریس و تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ کی مجالس میں ہزاروں افراد شریک ہوتے جو دل کی گہرائیوں سے آپ کے اخلاقی اور روحانی پیغام کو سنتے۔ آپ تعلیم دیتے کہ دین اسلام میں روحانیت اور شریعت کا حسن امتزاج ضروری ہے۔ تزکیہ نفس آپ کی تعلیمات کا اہم پہلو۔ شریعت پر عمل، دین کے اصولوں پر مکمل عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اصلاح معاشرہ، اخلاقی اقدار کی مضبوطی کے لیے دعوت دی۔ ناشائستہ عادات اور برائیوں کو ترک کر کے زندگی میں روحانی سکون پیدا کرنے کی تلقین کی۔ اپنے لوگوں کو یاد دلایا کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے ایک پاکیزہ دل، سچائی اور حلال روزی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آپ کی کرامات کو مخلصین اور سالکین بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مشہور کرامات میں شامل ہیں: مردہ زندہ کرنا، آپ کی دعا سے کئی لوگ زندگی کی طرف لوٹے۔ گمراہوں کو ہدایت دینا، آپ کی تعلیمات نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو روحانی سکون اور صراط مستقیم پر پہنچایا۔ مشکل سوالات کے جوابات، لوگ آپ کے خطبات اور مجالس کے ذریعے فکری اور دینی مشکلات کا حل پاتے تھے۔ آپ کی کرامات نہ فقط آپ کی روحانی عظمت کا مظہر ہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلان نے کئی نمایاں تصانیف چھوڑی ہیں جو آج بھی اہل علم کے لیے روشن چراغ ہیں۔ فتوح الغیب تزکیہ نفس اور روحانی اصلاح پر مشتمل۔ غن الطالبین اسلامی عقائد اور صوفیانہ تعلیمات پر تفصیل سے بحث۔ الفتح الربانی آپ کے خطبات کا مجموعہ جو دین اور دنیا دونوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کی تعلیمات روحانی سالکین کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنی رہیں گی۔ اہم نکات درج ذیل ہیں: اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل، شریعت و طریقت کا حسن امتزاج، مشکلات میں صبر اور حلال زندگی کی تلقین، اصلاح نفس اور گناہوں کی توبہ، فقیروں اور مظلوموں کی خدمت، باطل نظریات کی مخالفت،
آپ کا پیغام تھا کہ دل کو اللہ کی محبت سے روشن کیا جائے اور اپنی نیت کو خالص رکھا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی 561 ہجری 1166 عیسوی میں بغداد میں وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار بغداد میں واقع ہے اور دنیا بھر کے زائرین وہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ مقام اہل ایمان کے لیے روحانی تسکین کا مرکز ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ایمان، اخلاق اور عشق الہی کا حسین امتزاج ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنا روحانی سکون اور دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج بھی آپ کی تعلیمات انسانیت کو اللہ کی معرفت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس دنیا کے فانی جھمیلوں میں آپ کا پیغام ہے کہ اللہ سے محبت کریں، حقیقت کو پہچانیں اور دوسروں کے لیے معرفت الہی کا ذریعہ بنیں۔ شیعہ اسلام کی مختلف شاخوں کا تفصیلی جائزہ۔ شیعہ اسلام کی مختلف شاخیں، ایک تفصیلی جائزہ۔ شیعہ اسلام اسلامی دنیا کا ایک بڑا فرقہ ہے جو حضرت علی اور ان کی اولاد کی خلافت و امامت پر ایمان رکھتا ہے۔ شیعہ فرقہ مختلف نظریات، عقائد اور اماموں کے سلسلے کی بنیاد پر مزید شاخوں میں تقسیم ہے۔ یہاں شیعہ اسلام کی بنیادی شاخوں اور ان کی ذیلی تقسیمات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا شیعہ گروہ ہے اور اثنا عشری یعنی 12 اماموں پر ایمان رکھنے والے کہلاتے ہیں۔ یہ گروہ 12 اماموں کو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رہنما مانتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 12ویں امام مد غیبت میں ہیں اور قیامت کے قریب ظہور فرمائیں گے۔ یہ اسلامی فقہ میں جعفری فقہ کی پیروی کرتے ہیں جو امام جعفر صادق سے منسوب ہے۔ ایران، عراق، لبنان، بحرین، پاکستان، ہندوستان اور بعض علاقوں میں سعودی عرب و افغانستان۔ یہ گروہ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کو 7واں امام مانتا ہے، جبکہ اثنا عشریہ فرقہ ان کے دوسرے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو 7واں امام تسلیم کرتا ہے۔ اسماعیلیہ مزید کئی شاخوں میں بٹ گئے۔ یہ آغا خانی فرقہ بھی کہلاتا ہے اور ان کے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں جیسے پاکستان، ہندوستان، افغانستان، تاجکستان اور مشرقی افریقہ۔ اس فرقے میں داؤدی بوہرا، سلیمانی بوہرا اور حلوی بوہرا شامل ہیں۔ داؤدی بوہرا زیادہ تر یمن، بھارت اور پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ فرقہ حضرت زید بن امام زین العابدین کے بیٹے کو 5واں امام مانتا ہے۔ زیدی شیعہ عقائد میں اہل سنت سے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ یہ خلافاً ابو بکر و عمر کو بھی بعض حد تک جائز مانتے ہیں، مگر اموی حکمرانوں کے سخت مخالف رہے ہیں۔ زیدی فرقہ زیادہ تر یمن میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرقہ زیادہ تر ترکی، شام اور لبنان میں پایا جاتا ہے۔ علوی شیعہ مخصوص صوفیانہ عقائد رکھتے ہیں اور امام علی کی روحانی حیثیت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو زیادہ تر ایران، عراق اور ترکی میں پایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ تصوف سے جڑا ہوا ہے اور یہ امام علی کو ایک روحانی مظہر مانتے ہیں۔ یہ گروہ بنیادی طور پر شام اور لبنان میں موجود ہے۔ بعض علوی شیعہ اور نصیریوں کے عقائد آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، مگر نصیری زیادہ روحانی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ فقہ جعفری امام جعفر صادق سے منسوب ہے اور اثنا عشریہ شیعہ اسی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ اسماعیلی شیعہ کا اپنا فقہی نظام ہے جو زیادہ تر امام کے جدید اتحاد پر منحصر ہوتا ہے۔ زیدی شیعہ فقہ میں زیادہ تر سنی فقہ حنفی کے قریب ہیں۔ شیعہ اسلام ایک وسیع اور متنوع مکتب فکر ہے جس میں مختلف گروہ اپنی اپنی روایات اور اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ اثنا عشریہ شیعہ سب سے بڑا گروہ ہے جو 12 اماموں کو مانتا ہے۔ اسماعیلیہ شیعہ 7ویں امام کے بعد مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ زیدی شیعہ نسبتاً سنی عقائد کے قریب ہیں اور 5 اماموں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمام گروہ شیعہ اسلام کا حصہ ہیں
मगर उनके अकायद और इमामों की तादाद में इख्तलाफ पाया जाता है। फरारी और लैम्बोर्गिनी की दुश्मनी, एक तारीखी कहानी। फरारी कंपनी की बुनियाद 1939 में एंजो फरारी ने रखी। ये कंपनी अपनी शानदार स्पोर्ट्स कारों और रेसिंग की कामयाबियों के लिए मशहूर है। लैम्बोर्गिनी कंपनी 1963 में फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने कायम की। इब्तिदा में ये कंपनी ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी और फेरुचियो एक कामयाब बिजनेसमैन थे। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ स्पोर्ट्स कारों के शौकीन थे। इनके पास कई मशहूर कारें थीं, जिनमें से एक फरारी 250 GT भी थी। लेकिन लैम्बोर्गिनी को अपनी फरारी में कुछ मसाइल नजर आए। कार का क्लच जल्दी खराब हो जाता था। लैम्बोर्गिनी ने महसूस किया कि फरारी की कारें ज्यादा आरामदेह नहीं हैं और ज्यादा शोर करती हैं। लैम्बोर्गिनी ने फैसला किया कि वो एंजो फरारी को अपनी कारों की खामियों के बारे में मशवरा देंगे। जब फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी से मुलाकात की और अपनी शिकायत और तजावीज़ पेश की, तो एंजो फरारी ने उनका मजाक उड़ाया। एंजो ने कहा, आप एक ट्रैक्टर बनाने वाले हैं, आपको स्पोर्ट्स कारों के बारे में कुछ मालूम नहीं। एंजो के इन अल्फाज ने फेरुचियो लैम्बोर्गिनी को शदीद गुस्सा दिलाया और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी स्पोर्ट्स कार बनाएंगे ताकि एंजो को गलत साबित कर सकी। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने फौरी तौर पर अपनी कार बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने माहिर इंजीनियर्स की टीम बनाई और अपनी कंपनी ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी की बुनियाद रखी। 1966 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT मुतारिफ करवाए। ये कार न सिर्फ शानदार डिज़ाइन की हामिल थी, बल्कि कारकर्दगी में भी फरारी से बेहतर थी। फरारी का रेसिंग में गलबा। फरारी की शुरुआत रेसिंग से हुई थी और वो फार्मूला 1 समेत मुख्तलिफ रेसिंग इवेंट्स में कामयाब रही। फरारी ने अपनी कारों को रफ्तार और कारकर्दगी के लिहाज से नुमायां रखा। लैम्बोर्गिनी का लग्जरी पर फोकस। लैम्बोर्गिनी ने रेसिंग में जाने के बजाय अपनी कारों को ज्यादा लग्जरी और ताकतवर बनाने पर तवज्जो दी। इनकी कारें न सिर्फ रफ्तार बल्कि आराम और डिजाइन में भी बेमिसाल थी। लैम्बोर्गिनी मियोरा 1966 ये कार दुनिया की पहली सुपर कार कहलाई और उसने लैम्बोर्गिनी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लैम्बोर्गिनी कॉन्टाक 1974 अपने मुनफरिद डिज़ाइन और ताकतवर इंजन के साथ ये कार लैम्बोर्गिनी की पहचान बन गई। आज भी फरारी और लैम्बोर्गिनी के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। टेक्नोलॉजी। दोनों कंपनियां अपनी कारों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जैसे हाइब्रिड इंजन और एरोडायनामिक डिज़ाइन। फरारी अपनी कारों को क्लासिकल और रेसिंग के लिए डिज़ाइन करती है। लैम्बोर्गिनी के डिज़ाइन ज़्यादा जारहाना, अग्रेसिव और जदीद हैं। ब्रांड की पहचान। फरारी का लोगो घोड़ा प्रेंसिंग हॉर्स है, जो रफ्तार और ताकत की अलामत है। लैम्बोर्गिनी का लोगो बुल है, जो फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की शख्सियत की अक्कासी करता है। फरारी और लैम्बोर्गिनी की कहानी सिर्फ कारोबारी मुकाबले की नहीं बल्कि हौसले और जज्बे की भी है। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी की तनकीद को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसी कंपनी कायम की जो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कार कंपनियों में शामिल है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तनकीद को मनफी लेने के बजाय इसे अपनी कामयाबी का जरिया बनाएं। मेहनत, लगन और तख्लीकी सोच से दुनिया को बदला जा सकता है।